الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، الذی وہ جس نے انزل اتارا علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب کتاب کو، ولم یجعل اور نہیں اس نے رکھا لہو اس کتاب میں عوجا کوئی ٹیڑھا پن۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سب چھوٹے ہیں، سب مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کس کی تعریف کر سکتی ہے؟ نہ اپنی کر سکتی ہے، نہ دوسرے کی اس کائنات کے بارے میں، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ اتنا کچھ کہے گا کہ جس نے کوئی اچھا معاملہ کیا ہے تو اس کے لیے اچھے کلمات کہہ دے گا، مگر جس نے اچھا معاملہ کیا وہ اپنے لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، کائنات کے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، تو باقی ساری مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے، اس لیے اس نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب کو۔ یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اتاری ہے، جو کتاب ہدایت ہے، ایک رہنما کتاب ہے۔ لوگوں کی جو معاشرتی اور اخلاقی اور ایمانی عقائدی ضرورتیں ہیں وہ یہ کتاب پوری کرتی ہے۔ اس کتاب کو پا کے امت قیامت تک جو امت ہے وہ راہ راست پہ رہ سکتی ہے۔ اور یہ کتاب یہی بتاتی ہے کہ گمراہی کس چیز کا نام ہے اگر مجھے چھوڑ دیا تو بتائیے، جو کتاب اتنی کھری ہو، صاف ستھری ہو، جو ہر بات کو واضح کرتی ہو اور اللہ کا کلام ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے؟ یہ تعلیم ہمیں کہ مسلمانوں اس کتاب کو پا کے اللہ کی تعریف کیا کرو، الحمدللہ کہا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس کوئی رہنما کتاب نہیں ہے ایسی جیسی اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان امت کو یہ کتاب نصیب کی ہے۔ پھر اس میں ایک اشارہ بھی ہے علی عبدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے خاص کیا، آپ کو رسول بنایا، آپ کا انتخاب کیا کہ میں آپ پر یہ کتاب نازل کروں تاکہ آپ یہ کتاب امت تک پہنچا سکیں۔ تو اس پہ بھی ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کتاب بھی اتاری اور کتاب پہنچانے والا بھی بھیج دیا، جس نے پریکٹیکلی سب کچھ کر کے ہمیں دکھا دیا۔ تو یہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اور نہیں بنایا اس نے اس قرآن میں عوجا کوئی ٹیڑھ پن۔ پورے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو، ٹیڑھی ہو، یا جس کو سن کے انسان کہہ سکے کہ یہ تو غلط مسئلہ ہے، غلط بات ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، انتہائی معتدل کتاب ہے۔ آگے اس کی تعریف ہے قیمن، بالکل سیدھی ہے، معتدل سی کتاب ہے۔ یعنی اس میں اگر آپ پڑھتے جائیں واقعات کو، اسباق کو، نصیحتوں کو، احکام کو، تو کہیں بھی انسان کو کوئی بات ایسی محسوس نہیں ہوگی کہ اللہ یہ تیرا کلام تو ہے مگر سمجھ نہیں آیا۔ تو اس لیے قیمن، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جو انصاف پر مبنی بات کرتی ہے اور معتدل بات کرتی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ قرآن اس لیے اتارا، یہ کتاب اس لیے اتاری کہ تاکہ ڈرائے اللہ کا رسول
اللہ کا بندہ، عبد کی طرف جاری اس کی ضمیر، تاکہ وہ بندہ ڈرائے بأسن شدیدن، عذاب سخت سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دے اہل ایمان کو۔ تو کتاب کو اتارنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ جو اس کتاب کو نہیں مانے گا یا اپنی لائف کو کتاب کے علاوہ، کتاب کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے گزارے گا، تو یہ کتاب یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو آگاہ کریں، وارن کریں کہ دیکھو بھائی، ایسی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ وے آف لائف جو ہے کتاب کو چھوڑ کے جو اپنایا جا رہا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس لیے میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کہیں تم پر سخت سزا یا عذاب نہ آ جائے۔ تو قرآن مجید نے اپنے اندر بے شمار ایسے واقعات کو بھی بیان کیا ہے، مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور وقت کے رسول کی بات نہ مانی، وحی کی بات نہ مانی، کتاب کو ایک طرف پھینک دیا۔ تو ایسے لوگوں پر یا ایسی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو کیسا آیا؟ تو اس لیے یہ کتاب ڈراتی بھی ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح کیوں غرق ہوئی، قوم عاد پر تباہی کیوں آئی، کہ ان کی نسل کا کوئی بندہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، قوم سمود کیوں برباد ہوئی۔ یہ سب پتہ چلتا ہے ان واقعات کو پڑھ کے کہ واقعی بہت بڑی وارننگ ہے۔ ہم کوئی لاڈلے نہیں ہیں کہ ہم جو مرضی کریں شاید اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ ہم آخری رسول کی امت ہیں۔ اور بھائی وہ بھی رسول تھے، ان کی امت بھی انہی کے لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے رسول کی نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اس لیے یہاں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سخت سے سخت عذاب آ سکتا ہے، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب خوشخبری دے دے اہل ایمان کو کہ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی نیک لوگ ہیں، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت زبردست، بہت خوبصورت اجر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات النعیم، ماکثین فیہ ابدا، وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ہمیشگی کا وہ گھر ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی لائے ہیں اللہ کی طرف سے لائے ہیں، اور پھر جو آپ ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کو باغات میں جنت کے ڈالے گا، اور پھر وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بات کھلی کھلی ہے۔ یہی ہے قرآن مجید کا میسج، اور یہی میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ تو ہمیشگی کی زندگی جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، وہاں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنت میں رہنے والوں کو کہا جائے گا کہ یا اہل الجنہ خلود لا موت، جنتیو تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ویا اہل النار، اور دوزخیو خلود لا موت، تم نے بھی یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے یہ کتاب، یہ نبی، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے قالوا کہا، اتخذ اللہ، بنا لی اللہ تعالیٰ نے، ولدا، اولاد۔ کس کس نے کہا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے؟ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے، انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کیا کہا انہوں نے؟ مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی دیویوں کے نام بھی رکھے، لات، منات اور عزا، یہ دیویوں کے نام ہیں، مؤنث نام ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ڈرائے۔ تو قرآن مجید کا جو میسج ہے پھر دنیا والوں کے لیے ہے، مشرک جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس کو بھی قرآن مجید وارن کرتا ہے۔ عیسائی دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہیں، ان کو بھی قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کی جا سکتی ہے، انہیں بھی وارننگ دی جا سکتی ہے۔
اور اس طرح یہودی یہ بھی کہیں بھی رہتے ہوں، ان کو بھی بتانا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ دیتے ہو. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم. یعنی ان لوگوں نے جو بات بھی کی ہے نا کہ اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کی اولاد ہے، حقیقت میں ان کے پاس کوئی حقیقی علم ہے ہی نہیں. یہ محض گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے فیبریکیٹ کرتے ہیں باتوں کو. نہ ان کے علم میں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا. اس لیے کہ ان کو کیا پتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے. ہر کوئی اپنی مرضی سے کہتا جا رہا ہے کہ اللہ کی بیٹی ہیں، اللہ کا فلاں بیٹا ہے اور اللہ کا فلاں بیٹا ہے. سب کی بات اگر اپنی اپنی جگہ درست ہو اور ہر کوئی یہ کہتا ہے ہماری بات بالکل درست ہے، تو بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اولاد ہوگی؟ پھر سب کو مانیں گے؟ یعنی عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا سمجھ لیں، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھ لیں، تو کیا یہ سارے لوگ اللہ کی اس اولاد کو مانیں گے؟ اگر ایک کو مانتے ہیں پھر دوسری کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی بھی تو مانے نا. یہ خود آپس میں متفق نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے مگر فلاں ہے، یہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ ہے، وہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے دونوں نہیں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب بات اگر یہیں تک کی ہوتی نا تو کافی ہوتا نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے بیٹے بنا کے اپنا مذہب ایجاد کر لیا اور اسی پہ ڈٹ گئے اور اپنے آپ کو سچ کہا اور دوسرے کو جھوٹا کہا. تو ایسی چیزیں کیا اتفاق پیدا کرتی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نظریہ واضح کرتی ہیں یا نظریہ بگاڑتی ہیں؟ قرآن مجید ہی ہے جو آ کے اس نظریے کو درست کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ما لہم بہ من علم، یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، ان کو تو معمولی سا علم ہی نہیں ہے. اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تھی اور انسان بنائے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی کہا تھا کسی کو میری اولاد ہے؟ کہیں کتاب میں ہے کوئی؟ کسی رسول نے آ کے بتایا؟ تو کوئی علمی بات نہیں ان کے پاس، حقیقی علم نہیں ہے. بس ان کے باپ دادا نے کسی سے سنا یا کسی کو کرتے دیکھا اور اسے سن لیا کہ بھئی یہ میں اس لیے اس کی عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ کی بیٹی ہے. اس نے کہا مجھے دو. وہ خرید کے اپنے علاقے میں آیا اور آ کے نسب کیا اور اس جیسے کئی اور دیویاں بنا لی، ان کے نام رکھ لیے اور کہنے لگے جناب یہ اللہ کی بیٹی ہیں. تو اس طرح جو بات کر رہے ہیں کوئی علمی ہو، دلائل پر مبنی ہو تو چلے انسان کہہ سکتا ہے کہ ہاں. تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہودیت، عیسائیت اور مشرک، ان سارے مذاہب کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ علم حقیقی پر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ صرف سنی سنائی باتوں پر ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے توحید کے بارے میں، اس کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سب سنی سنائی باتیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے. کلمتن بات ہے، تخرجو جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے. یعنی ان کا جو بات جو کرتے ہیں نا اور اس قسم کا جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے بڑی باعث تعجب ہے. یا پھر مجھے بڑا غصہ دلاتی ہے، بڑا غصہ دلاتی ہے مجھے، میں غیور بن جاتا ہوں. کبرت کلمتن، بہت ہی بڑا کلمہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اس لیے کہ یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں. تخرج من افواہہم، یہ نکلتی ہیں ان کے منہوں سے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، کوئی علم حقیقی نہیں ہے. ان یقولون، نہیں وہ کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ کو. یہ جھوٹ بات کہتے ہیں، خود گھڑی ہے انہوں نے.
فلعلک، یہ آپ کو اب خطاب ہے، اللہ کے رسول لگتا ایسے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، یہ غم کھاتے ہوئے یا اس غم کے مارے کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لا رہی، وہ سرکشی اختیار کرتی جا رہی ہے، مخالفت کرتی جا رہی ہے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتی، قرآن مجید کو نہیں مانتی، تو آپ کو بڑا دکھ ہے، آپ کو بڑا غم ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول آپ ان کے غم میں گھلا گھلا کے اپنے آپ کو مار دیں۔ ایسا کام نہ کیجیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے ہدایت دینا، آپ کا کام تبلیغ رسالت ہے، آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کروں گا، اس لیے آپ غم نہ کیجئے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ تو باخعن جو لفظ ہے بخع، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی ویسے تو مطلب مارنا، ہلاک کرنا، تو باخعن نفس کا اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کے رسول جو مشرک ہیں وہ اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جاہلی عقائد کو چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ کے دین کے آڑے آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تصدیق نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ کے رسول بہذا الحدیث، اس کلام جو آپ بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتے ہیں، اس کو وہ نہیں مانتے، تو بس آپ اپنے آپ کو گھلائیے نہ، آپ اپنا مشن جاری رکھیے، ان کو ہدایت دینا، ان کو راہ راست پہ چلانا، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام صرف دکھانا ہے، آپ تبلیغ کر دیجئے۔ تو قرآن مجید میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس جو نیچر تھی کہ آپ دوسروں کے دکھ کو اپنے دل میں رکھتے تھے، قرآن مجید میں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بڑے اچھے الفاظ سے کیا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورۃ شعراء کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول لگتا ایسے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس بات پہ کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ پھر اسی طرح ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اللہ کے رسول آپ ان پر غم نہ کھائیے اور نہ دل تنگ ہوئیے ان چالوں سے جو یہ چلتے ہیں۔ آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا تھا، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جانتے ہیں مجھے مگر پھر بھی نہیں مان رہے، یہ مر جائیں گے، مار کھائیں گے اللہ تعالیٰ سے، مسلمان ہو جائیں۔ اسی طرح سورہ فاطر میں ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، کہ اللہ کے رسول کہیں آپ کا دل جو ہے، آپ کی اپنا نفس جو ہے، ان پر افسوس کرنے والا نہ بن جائے، حسرت ارمان کرنے والا نہ بن جائے، اس لیے آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کریں گے۔ صحیحین میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک تو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ظالم لوگ ہیں، چھوڑیے ان کو۔ انا جعلنا، بے شک بنایا ہم نے، ما اس کو جو علی الارض زمین پر ہے، زینتن زینت، آرائش۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے یہ فانی گھر ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہاں اس کے اندر میں نے کچھ زینت والی چیزیں بھی بنائی ہیں، لیکن یہ زینت ایسی ہے جو ختم ہونے والی ہے، باقی نہیں رہتی یہ زینت۔ تو اس لیے اس پر ریجھنے کی بجائے کہ نہیں جی ہم نے تو اسی کے لیے جینا ہے، دنیا کے سارے اسباب اکٹھے کرنے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی گھر کو، اپنے رہن سہن کو ہم نے بڑا خوبصورت بنانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کر لیجئے، ویسے بھی میں نے زمین کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو اس خوبصورتی پہ انسان جب مرتا ہے تو میں اس کو سبق دے رہا ہوں کہ یہ زینت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس زینت کو یہ سمجھیے گا کہ لنبلوہم، اللہ کی طرف سے ہم پر ایک بڑی آزمائش ہے کہ ہم اس زینت پہ مرتے ہیں یا آخرت کی منزل کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ عارضی زندگی ہے، فانی ہے، اور وہ آخرت کی باقی رہنے والی ہے،
کبھی فنا نہیں ہونے والی. یہ آزمائش ہے. ہوتا یہی ہے کہ امتحان ہوتا ہے تھوڑا سا کہ بھئی یہ ایک عارضی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے. تم کس کے لیے جینا چاہتے ہو؟ اس کے لیے یا اس کے لیے؟ جو سامنے چیز آتی ہے، انسان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو سامنے چیز نظر آ رہی ہو وہ اس پہ مرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہی چاہیے. بس اس آزمائش میں وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا وہ ہوش کر لے اور یہی سوچے کہ بھئی یہ پتہ نہیں مجھے ملتی ہے یا نہیں، اس سے پہلے کہ میں اس کو پاؤں یا مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری جان لے لے اور یہ چیز مجھے نصیب نہ ہو، تو کیوں نہ میں آخرت کو ترجیح دوں. اور انسان دنیا کی جو زینت ہے اس کا اگر استعمال کرنا بھی چاہتا ہے تو اس طرح کرے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا جائے اور آخرت کو بھی یاد رکھے. آخرت کی وجہ سے، اس دنیا کی وجہ سے یا اس زینت کی وجہ سے آخرت کو بھولے نہ، آزاد نہ ہو جائے. یہ میرا حق ہے، میں جو چاہوں کروں. نہ، تم نے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس زینت کو عارضی سمجھو، آخرت کی زینت کو پیش نظر رکھو، اس کے لیے تیاری کر لو. وہاں ہمیشہ زندہ رہو گے. اس کے لیے کرو گے تو یہاں تھوڑے عرصے کی تو زندگی مل جائے گی مگر آخرت برباد ہو جائے گی. تو اس آزمائش میں پورا اترو. اور آزمائش یہ ہے کہ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے جو بہت ہی خوبصورت یا بہت ہی بہترین عمل میں ہے. تو وہ بہترین عمل جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. احسن میں اخلاص بھی آ جاتا ہے، حسن نیت بھی آ جاتی ہے کہ میں جو عمل کرتا ہوں میری نیت کتنی اچھی ہے، میں کتنا مخلص ہوں اس میں. اور احسن میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فالوئنگ بھی آ جاتی ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری بھی کر رہا ہوں یا نہیں، یا اپنی طرف سے کسی عمل کو بڑا خوبصورت بنا کے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کو پیش کر دوں اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لینا. جو بھی عمل کرنا ہے نیک عمل، اس کا طریقہ کار وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول نے وہ کر دیا ہے. تو اس احسن عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہی کیا جائے تب جا کے وہ احسن ہوگا. تو دو تین چیزیں آ گئیں اس میں. ایک تو اخلاص آ گیا کہ خالص اللہ کے لیے ہو، جس کو کہتے ہیں حسن نیت یا اخلاص. اور دوسرا یہ کہ یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تابع داری میں ہو، آپ کو فالو کرتے ہوئے انسان ویسا ہی کرے جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے، کیونکہ آپ کا ایک ایک عمل بہترین عمل ہے، اس سے بہتر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ انداز، وہ عمل ویسا ہی ہو جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز تھا اور آپ کا عمل تھا. بس یہ آزمائش ہے. اب دنیا میں انسان آتا ہے تو دنیا اس کو کھینچتی ہے، گناہ گارانہ قدم بھی اٹھاتا ہے. تو انسان اس موقع پر صرف اتنا جگہ سوچ لے کہ میں نے اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو اس کا شاید گناہ کا قدم بھی نہ اٹھے بلکہ وہ نیکی کی طرف پلٹ جائے. تو یہ احسن عمل ہو جاتا ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، البتہ بنانے والے ہیں، ما اس کو، جو علیہا اس پر ہے، سعیدن میدان، جرزا چٹیل. یہ ہے زندگی اس دنیا کی. اللہ فرماتے ہیں میں اس ساری زمین کو ضرور بنانے والا ہوں. لجاعلون، لا کا مطلب ہے ضرور، ضرور بنانے والا ہوں. ما علیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، کیا بنانے والا ہوں؟ سعیدن جرزا، ایک میدان بس، اور چٹیل ہوگا جس پر کوئی گھاس کا پتا بھی نہیں ہوگا، اور میدان ہوگا، زمین برابر ہوگی، کہیں سے نیچی اونچی نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ نظر نہیں آئیں گے، کوئی عمارت نظر نہیں آئے گی، صرف میدان ہوگا. کوئی وہاں سڑکیں، گلیاں، مکانات، رہائش، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں ہوگا. چٹیل میدان بالکل. یہ ہونا ہے اس زمین کا حال. تو پتہ یہ چلا کہ انسان ذرا تھوڑا سا غور کرے، یار جب میں نہیں، زمین ہی نہیں رہے گی، یہ کائنات ہی ختم ہو جائے گی، تو میری کیا ویلیو ہے؟
یعنی مجھے اپنے ہلاک ہونے پر تو ذرا تھوڑا سا خوف سا آتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن اگر بندہ یہ سوچے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ختم کر دینی ہے، وقت سے اڑا دینی ہے، تو اور پھر اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو بتائیے کتنی عارضی سی زندگی ہے۔ تو یہ وہ زندگی جس کے بارے میں ہمیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، مزے کی ہے، بڑی سرسبز و شاداب لگتی ہے، بہاریں ہیں اس میں، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور دیکھو اللہ تمہیں پچھلوں کا جانشین بناتا چلا جا رہا ہے، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور وہ چیک بھی کر رہا ہے کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پہلوں نے تو جو کیے اللہ نے ان کو بھی چیک کر لیا، اب وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس پہ ریجھ نہ جانا، اسی کے لیے نہ جینا، اپنی زندگی کے مقصد کو دنیا نہ بنا لینا۔ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں سے بھی بچنا، عورتوں سے بھی تعلقات نہ رکھنا، ان سے بچ کے رہنا، بڑا فتنہ ہے کہ ان سے یاریاں، دوستیاں، اور پھر ان کی حرکتیں، ان پر مرد کا مرنا، یہ سب ختم کرنا، ان سے بچنا ہے۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کیونکہ بنو اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ آیا اور جس کی وجہ سے وہ قوم برباد ہوئی، ان کی اخلاقیات کا زوال ہوا، ایمان ختم ہوا، وہ ان عورتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ عورتوں میں پڑے تو ان کی وجہ سے وہ لوگ، قوم جو تھی نا، وہ برباد ہو گئی، دنیا ملتی گئی، دین گیا، رخصت ہوتا گیا، ایمان بھی رخصت ہو گیا، یہی شے ان کو بڑی اچھی نظر آئی اور اسی پر ہی وہ ریچھتے مر گئے۔ تو اس سے بچنا ہے تم نے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، ایک مومن مرد ہو یا عورت، اس کی آزمائش مسلسل اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان قبول کر کے اب بس نیک بن گیا ہوں، نہیں، اس کی اس ایمانی حالت میں بھی اللہ اس کو آزماتا رہتا ہے۔ وہ کس طرح؟ فی نفسہ، اس کی اپنی ذات کے بارے میں بھی، کہ اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے میں بڑی شے ہوں، میں نیک ہوں، باقی سب برے ہیں، یہ بڑی آزمائش ہے۔ یا میں نے تو اتنی عبادت کر لی اللہ تعالیٰ کی، اللہ یقیناً بڑی معافیاں مانگی ہیں، بڑی توبہ کی ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے حج کیے ہیں، بڑے صدقہ و خیرات کر دی ہیں، اللہ یقیناً مجھے معاف کر دے گا۔ بس جب یہ تسلی اس کو ہو جائے تو پھر گناہ اس کی نظر میں گناہ نہیں رہتا۔ یہی وہ آزمائش ہے جس میں مومن پڑھ کے اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کسی نیکی پر وہ ریجھے نہ، خوش نہ ہو کہ میری یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے تو میں ضرور جنت میں چلا جاؤں گا، نہ۔ پھر دوسرا آپ فرماتے ہیں، وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ، مومن کی آزمائش جہاں اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہوتی ہے، وہاں اس کی اولاد کے بارے میں بھی ہوتی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اب یہ آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ آزمائش یہی ہے کہ کیا کرتا ہے اللہ، اپنی بیوی کی بات مانتا ہے یا بیوی کو بھی سراہ راست پہ لگاتا ہے۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں، شادی کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں، شادی کی دو میں ایک چیز ضرور ہو جاتی ہے، اور تیسری اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھی ہے۔ یا تو میاں بیوی کے درمیان اللہ ایسی موافقت پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، یہ بڑی اچھی لائف ہے۔ لیکن شادی کے بعد اگر خدا نخواستہ
میاں کو اپنی بیوی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو میاں ہر وقت الٹ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اس بیوی کو زچ کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو صحیح رکھنا ہے، اس کو دبانا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ماننی، اس کو ہر بات میں رگڑنا ہے. مطلب کئی باتیں ہیں جو انسان سوچتا ہے، وہ ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو چاہتی ہے، وہ سخت محبت کرتی ہے، مگر میاں اس کو ہر وقت کوستا رہتا ہے، ڈانٹتا ہے، جو بھی ہے اس کو سناتا ہے. اب ایسی صورت میں بیوی کے لیے اپنے میاں کو چھوڑ کے کہیں اور جانا وہ ناممکن ہوتا ہے. اور کبھی معاملہ برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ میاں اپنی بیوی کو خوب چاہتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، مگر وہ اس کو کوستی ہے، بڑا کوستی ہے، خوب سناتی ہے، وہ مسکراتا ہے. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہتا ہے بھائی بس تم ہی تو ہو. یہ جملے ہیں نا، یہ سکھائے جا رہے ہیں نا کہ آپ بغیر شادی کے اس طرح کے جملے کہیں، دوسرا خوش ہو جاتا ہے وقتی طور پر اور شیطانی کام ہو جاتا ہے. لیکن میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں اگر اس طرح رہیں تو یہ بھی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. پھر اپنے میاں کو خوش کرنے کے لیے بیوی بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے، اور میاں بھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے معلوم نہیں کیا خوش کرتا ہے. تو دونوں کی بڑی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی آزمائشوں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے ساتھ یہ آزمائش مسلسل رہتی ہے، عورت کے ساتھ بھی اور مرد کے ساتھ بھی. اولاد ہے، اولاد کی خاطر میاں بھی بہت کچھ سوچتے ہیں، اور جائز و ناجائز کی تمیز ہی نہیں کرتے، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے. بعض اوقات جو بھی بچے ہیں ان کو کھلانا ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ بس جیسے جو آتا ہے لو، جو آتا ہے ہم اس پہ گزارا کریں گے. پھر اولاد کے سٹینڈرڈ کو، اپنی لائف سٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے، اور اولاد کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے انسان، تو لیکن اس سٹینڈرڈ کو لانے کے لیے اس کے پاس جو حلال ذرائع ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ حرام ذرائع کو بھی جمع کر لیتا ہے. کئی چیزیں ہیں، یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں، سب آزمائشیں ہوتی ہیں. تو مومن کے مال میں بھی، مومن کی اولاد میں بھی مسلسل آزمائش رہتی ہے. اور کب تک رہتی ہے؟ حتیٰ یلق اللہ تعالی، حتیٰ کہ انسان مومن یا مومنہ اللہ کو جا ملتا ہے. اور اگر اس آزمائشوں میں وہ پورا اترتا جائے مومن بن کے، تو ایسی صورت میں جب وہ اللہ کو ملتا ہے تو وہ ما علیہ خطیۃ، تو ایسے مومن مرد اور عورت کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ پھر نہیں ہوتا. اللہ اس کو آزما چکا ہوتا ہے کہ یہ پکا مومن ہے، یہ پکی مومنہ ہے. تو یہ تو ہونا ہے اور اللہ کرتا ہے. تو اس لیے ان آزمائشوں کو بھی دیکھیں انسان، اور زندگی کے مقصد کو بھی سمجھے، اور اس دنیا کی حقیقت کو بھی جانے، اور اپنی حقیقت کو بھی جانے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہمیشہ کے لیے آیا ہوں. تو اس کے لیے اتنی بات فرمائی ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ یاد رکھو کہ ہم ضرور بنانے والے ہیں اس کو جو اس زمین کے اوپر ہے. کیا کچھ ہے زمین پر؟ یہ بلڈنگز ہیں، گھر ہیں، شہر ہیں، انسان ہیں، سب کچھ کو اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا بنا دینا ہے؟ صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان. سب مٹی مٹی ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. تو آخرت کی حقیقت کو انسان سامنے رکھے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے ہمیشہ کی زندگی دینی ہے. تو جرز کہتے ہیں کہ ایسی زمین کو جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز. تو ارض جرز کا کیا مطلب؟ ایسی زمین جس پر کچھ بھی نہ ہو، نہ کوئی پتا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پودا، اور نہ ہی کوئی اور فائدے کی چیز. تو اس سب کچھ کو اللہ نے کیا کر دینا ہے؟ جرز بنا دینا ہے، چٹیل میدان. یہ ہے زمین کی حقیقت، اور اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کی حقیقت کہ اس نے فنا ہونا ہے، اور پھر سب نے مر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف. تو اس لیے کس بات کا غم، کس بات کا غم کہ یہ میرا ہے وہ تیرا ہے؟ یا کس بات کا غم کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور میں یہ سنتا ہوں؟
چھوڑو، اپنے کام سے کام رکھو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.